السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ کل کا جو میں نے کام دیے تھے، یعنی کہ میں نے کہا تھا کہ انداز تربیت و تبلیغ یہ سبق ہے، اس کی آپ نے مکمل ریڈنگ اچھے انداز سے کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے مکمل سبق کی جو ہے وہ ریڈنگ کر لی ہوگی۔ آئیے جو ہے ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آج جو ہے ہم یہاں سے لے کر یہاں تک اپنا جو ہے وہ ورک کریں گے، یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے اندر جو ہمارے سوالات بنتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ مختصر سوالات کی طرف آ جائیں۔ نصیحت کا مفہوم بیان کریں، نصیحت کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، یہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی دوسری لائن سے۔ نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یعنی دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اس خیر خواہی کا دائرہ ہر شخص تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا فیضان پوری انسانیت کو ملنا چاہیے۔ خیر خواہی کی انتہا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر اور اذیتیں جھیل کر لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی پوری کوشش فرمائی۔ یہاں تک پہلے سوال کا مختصر کا جواب ہے۔ اس طرح سوال نمبر 2 ہے، مکارم اخلاق کے حوالے سے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث فرمایا گیا۔ تو اس کا جواب یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، یہاں سے ہے، یہاں سے یہ کٹ کر دینا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ لکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما، یہ شروع میں انما کا لفظ بھی آپ لکھیں گے، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطۂ کمال تک پہنچا دوں، یعنی کہ اچھا اخلاق اپناؤ تاکہ جو ہے وہ انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور انسان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، یعنی کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاقی لوگوں کو تعلیم دوں۔ تو یہ آئیے دیکھیے، یہ آپ نے کٹ کر دینا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ کس خوبصورت انداز میں سر انجام دیا۔ تو یہ یہاں تک اس کا جواب ہے دوسرے مختصر سوال کا۔ یہ تو ہمارے مختصر 2 سوالات، اس کے بعد جو ہے وہ لونگ سوالات پر آ جائیں۔ یہ جو ہے وہ نمبر 1 ہے، دروازے پر نہر کی مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتہ نماز کی اہمیت کیسے واضح فرمائی۔ تو اس کا جواب یہاں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ، یہاں شروع سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ یہ پہلے سوال کا لونگ کا جواب ہے۔ اس طرح دوسرا سوال ہے، دروازے اور نہر والی اس مثال میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ یہ اس کا جواب مختصر سا جو ہے ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خزاں رسیدہ درخت کی مثال سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بات ذہن نشین کرائی۔ تو اس کا جواب یہاں سے لے کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک آج کے سبق کے لاسٹ تک اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ تو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ یہ 2 مختصر سوالات یہ والے اور یہ دوسرا سوال یہ آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے، یہ باقی یہ 2 سوالات اور ان سوالات کے جواب بھی آپ نے جو ہے وہ بک پر نشان لگا کر آج کے سبق کو بہت ہی احسن انداز سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ورق کو آپ جو ہے بہت اچھے انداز سے لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔